الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض ورفع السماوات بغير عمد ونور الشمس والقمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں رات کا قیام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، مختصر کر کے یہ حدیث سناتا ہوں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لیلۃ من نصف شعبان ہے، یعنی شعبان کی 15ویں شب۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر مغرب کی نماز سے نزول فرماتے ہیں اور صبح تک اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ہوتے ہیں، اور حل من مستغفر فاغفر له، حل من مستشف فاشفی له، حل من سائل فاعطی له کی ندا لگاتے ہیں کہ کوئی شفا طلب کرنے والا، کوئی سوال کرنے والا، کوئی رزق طلب کرنے والا، اور ساتھ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے عوض اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں۔ 10 صحابہ کرام سے اس حدیث کی اور اس رات کی روایت ملتی ہے، اس لیے علماء محققین یہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی جو 15ویں شب ہے یہ بے اصل نہیں ہے، بے بنیاد نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل ہے۔ گو کہ ضعیف روایات ہیں، لیکن یہ اصول ہے محدثین کا کہ جب طرق زیادہ ہو جاتے ہیں تو کثرت طرق کی وجہ سے روایت کا ذوف ختم ہو جاتا ہے اور اس کو فضیلت کے باب میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا فضیلت تو اپنی جگہ پر ہے، ایک بات تو یہ ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ عام طور پر سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کے پاس میسیجز وغیرہ واٹس ایپ پر، فیس بک پر آ رہے ہیں کہ ایسی عبادت کی جائے، ایسی نفل طریقے سے پڑھا جائے، تو یہ سب بے اصل ہیں، یہ سب بے بنیاد ہیں۔ عبادت کسی بھی طریق پر آپ کریں، چاہے نفلی نماز پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، اللہ سے مانگیں، لیکن عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ اگر ہم کسی عبادت کو کسی خاص طریق پر ادا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کریں تو یہ بدعت ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنی عبادت مطلق رکھیں، جو نفل عبادت ہم پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کریں، خوب لمبی چوڑی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، یہ دعا کی رات ہے۔
اور پھر ساتھ کے ساتھ اس بات کا بھی خیال رہے کہ فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ فرائض، تراویح، صلاۃ کسوف، صلاۃ خسوف اور استسقاء یہ نمازیں جماعت کے ساتھ ہیں، مجمع میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں نفل، وہ سب گھر کے اندر افضل ہے، ان کی جماعت نہیں ہے۔ نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی ہے۔ احناف کے مسلک میں نفل نماز کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے۔ بعض جگہوں پر صلاۃ تسبیح کی جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہم سمجھ رہے کہ ہم نے کوئی نیک کام کیا، الٹا ببال پڑا۔ دین اپنی پسند کا نام نہیں ہے، دین اپنی مرضی پہ چلنے کا نام نہیں ہے۔ دین اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کا نام ہے، اللہ کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام ہے۔ اپنی مرضی سے ہم 1 انچ بھی دین کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہم عبادت جو ہیں اپنے گھر کے اندر کریں۔ یہ نہ ہو کہ مجموع کے اندر عبادت ہو رہی ہے، یہ بینی و بین اللہ، میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ تنہائی کا گوشہ ہو اور اللہ سے لو لگی ہو، اور نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہو، ذکر ہو رہا ہو، تلاوت ہو رہی ہے، مراقبہ ہو رہا ہے، اور رو رو کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں پر رو رہے ہیں، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو ہم عبادت اس انداز میں کریں۔ ایک رسم جس کو ہم بدعت کہیں گے، حلوے کی ہے کہ شب برات پر حلوہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے سوائے بدعت ہونے کے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ تو لہٰذا بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ قبرستان جانے کا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدنی زندگی میں صرف 1 مرتبہ جنت البقیع گئے تھے اس رات۔ تو لہٰذا اگر آپ نے زندگی میں 1 مرتبہ قبرستان جا کر اس سنت کو ادا کر دیا تو ادا ہو گئی۔ ہر سال جانا یہ سنت نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہر سال، ویسے تو قبرستان جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیارت قبور کیا کرو، اپنی آخرت کو یاد کیا کرو۔ قبروں کی زیارت یہ انسان کو اس کی آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ لیکن ہم اس رات سنت سمجھ کے جائیں کہ ہر 15ویں شب جب بھی آئے گی قبرستان جانا سنت ہے، تو ہر 15ویں شب پر جانا سنت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ گئے تو ہم بھی 1 مرتبہ جا کر اس سنت کو ادا کر دیں۔ تو یہ مستقل کوئی سنت نہیں ہے، ایصال ساری زندگی کا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں اور آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے اپنے سگے قبروں کے اندر ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ایصال کر سکتے ہیں۔ ایصال کے لیے قبر پر جانا ضروری نہیں ہے۔ قبر پر جانے کا جو مقصد ہے وہ صرف اپنے آخرت کو اور اپنی قبر کی فکر کو یاد دلانا مقصود ہے۔ اسی طرح روزے کا مسئلہ ہے۔ اب کل کا دن کا روزہ، پورے ذخیرے حدیث میں صرف 1 روایت روزے کی ملتی ہے، وہ بھی انتہائی ضعیف ہے۔ جس ضعیف روایت کی بنا پر محدثین فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ 15ویں تاریخ کے روزے کو سنت اور مستحب نہیں قرار دیا جا سکتا۔ البتہ پورے شعبان کے اندر روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، اور پھر 13ویں، 14ویں، 15ویں جو ایام 20 کی تاریخیں ہیں، 13، 14، 15 تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے رکھا کرتے تھے، تو ہم وہ سنت سمجھ کے رکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے پورے مہینے روزہ رکھنے کی فضیلت بتائی ہے۔ البتہ 28 اور 29 کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ 28 اور 29 کا روزہ نہ رکھو، کہ اس سے ضعف آ جائے گا، اور وہ ضعف رمضان کے روزوں کے اندر مخل بنے گا جو کہ فرض ہے۔ یہ شعبان سے متعلق باتیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اور آپ شریعت کے پابند ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ابھی ہم نے عشاء کی 4 رکعت نماز پڑھی، ہم سب اتفاق کر لیتے کہ آج بڑی مقدس رات ہے، امام صاحب 6 رکعت پڑھا دیں،
کوئی غلط بھی کام بھی نہیں کیا ہم نے، 4 کے بجائے 6 پڑھے ہیں، 2 رکعت بڑھی ہیں، ہر رکعت کے 2 سجدے بڑھ گئے، ہر رکعت کے 2 رکوع بڑھ گئے، ہر رکعت کی 2 تلاوتیں بڑھ گئیں، لیکن شریعت میں یہ قبول نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ شریعت ساز اللہ ہے، میں شریعت کی تنفیذ کرنے والا ہوں، میں شریعت کو نافذ کرنے والا ہوں، شریعت ساز اللہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں مطاف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی دل چاہتا ہے کہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر پڑھیں، اپنے والد اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی یاد میں جو مقام ابراہیم ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر دل تو میرا بھی چاہتا ہے، لیکن تیرے اور میرے دل کے چاہنے کا نام دین نہیں ہے، دین اللہ کے فیصلوں کا نام ہے۔ قرآن میں اللہ نے حکم نازل فرما دیا فَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھ لیا کرو۔ اب دوگانہ کی اجازت مل گئی، اب پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو بھی طواف کرتا ہے طواف کے بعد 2 گانا پڑھنا واجب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی جو ازواج ہیں، آپ کی جو بیٹیاں ہیں، آپ کی جو حرم کے اندر ہیں اور ہماری جو مستورات ہیں، یہ سب پردے میں چلی جائیں، پردہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دل تو میرا بھی چاہتا ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ پردے کے ابھی احکام ہی نہیں آئے ہیں، ہم کیسے حکم نازل کر سکتے ہیں؟ قرآن میں سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے احکام کا نفاذ فرما دیا کہ پردے کے احکام ہو گئے، کہ عورتوں کے اوپر جو ہے وہ پردہ ہو گیا۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، زمانے جاہلیت کی طرح اب بے پردہ نہ پھرتی پھرو، کہ زمانے جاہلیت کے اندر جس طرح بے پردہ عورتیں پھرتی تھیں، اب اسلام آیا ہے، عفت اور پاک دامنی آئی ہے، اب عورتیں جس کے حرم کے اندر ہیں وہ اب پردوں کا اہتمام کریں۔ تو اللہ کے نبی کہ جن کی اپنی منشا، جن کی اپنی طبیعت بالکل پاکیزہ، لیکن وہ بھی اپنی منشا کو دین پر نہیں چلاتے تھے اور اپنے مرضی کے فیصلے دین کے اوپر نافذ نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا انتظار کرتے تھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ میں جہاد میں جاؤں اور دشمنوں سے لڑوں، سینہ سپر ہو کر لڑوں اور پیٹ نہ پھیروں، اور مجھ پر دشمن حملہ کرے، میری تلوار ٹوٹ جائے اور میں شہید کر دیا جاؤں، تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا عمل کرے گا، اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انسان کو اپنی جان سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن یہ جان اللہ کے لیے جب دے دی تو کتنا بڑا کام کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تیری مغفرت ہو جائے گی، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ ادبر الرجل، وہ شخص چلا گیا، ادھر جبرائیل امین آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ الا الدین، اس کو بلائیں، جلدی بلائیں۔ آپ نے تو کہہ دیا کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اوپر سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس کو بتائیں اس شخص کو کہ قرض معاف نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا، جلدی آؤ جلدی آؤ۔ وہ شخص آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا سوال کیا تھا؟ اس نے کیا یہ سوال کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین واتانی جبرائیل، ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھے یہ کہا کہ قرض کے علاوہ سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضیات نہیں چلاتے تھے، آپ اللہ کے فیصلوں کا انتظار فرمایا کرتے تھے، اللہ کے فیصلوں کی تنفیذ فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک تو ہم دین کو صحیح سمجھیں، دین کو اہل علم سے سمجھیں، علماء سے سمجھیں، ہر ایک ایرا غیرہ نتھو خیرہ سے دین کو نہ سمجھیں، جو دین کے اسپیشلسٹ ہیں ان سے دین کو سمجھیں۔ ہر لائن کا کوئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، آپ کو کوئی قانون کا مسئلہ ہو، سامنے ہمارے گلفام صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے پاس جانا پڑے گا، لائر کے پاس جانا پڑے گا۔ آپ کو ایک بڑی دعوت کرنی ہے، کیٹرنگ کا کام کروانا ہے کوئی، تو تنویر بھائی کے پاس جانا پڑے گا۔ آپ کو کوئی میڈیکل کا مسئلہ آ گیا ہے تو آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔
آپ کو کنسٹرکشن کا مسئلہ آ گیا ہے، آپ کو کسی کنسٹرکشن انجینئر کے پاس جانا پڑے گا، لیکن ہم نے دین کو بڑا ہلکا سمجھ لیا ہے کہ دین کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بس خود ہی ہم مفتی ہیں۔ جس کے چہرے پر داڑھی دیکھی، جس کے چہرے پر ٹوپی دیکھی سر کے اوپر اور اس کے شلوار کے پانچے اوپر ہیں، اس سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، اب وہ بیچارہ وہ بھی بھرم میں آ کر جو ہے مسئلہ بتا دیتا ہے۔ تو دین اہل علم سے سیکھے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم کو معلوم نہیں تو اہل علم سے پوچھو، اہل علم سے سیکھو۔ تو اہل علم سے دین کو سیکھنا ہے۔ یہ پرفتن دور ہے، امت کا پرفتن دور ہے، فساد کا دور ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر اور اس فساد کے دور کے اندر اسی شخص کا ایمان محفوظ ہوگا جو اہل علم کے ساتھ جڑا ہوگا۔ جو اہل علم کے ساتھ نہیں جڑے گا اس کا ایمان سستا ہو جائے گا، اس کا عمل بھی رائگاں ہو جائے گا، اس کا ایمان بھی محفوظ نہیں ہوگا، وہ بدعت کے راستوں میں چلا جائے گا، اس کے اعتقادات خراب ہو جائیں گے۔ اہل علم کے ساتھ جڑیں جن کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے۔ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، وہاں پر لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں، کو ایجوکیشن ہے کراچی یونیورسٹی میں۔ میری عادت ہے جب نیا سیمسٹر ہوتا ہے، نئے بچے آتے ہیں، میرے پاس ایک سلیبس ہے جو مجھے پڑھانا ہوتا ہے، اس سلیبس سے ہم آگے نہیں نکلتے ہیں، وہ سلیبس ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارا ڈیوریشن ہوتا ہے 6 مہینے کا، اس لیکن تقریباً سمتھنگ 4.5 مہینے 5 مہینے سمجھ لیں پڑھائی کے ہوتے ہیں، باقی کچھ ایگزام وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ اب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان 4.5 مہینوں کے اندر جہاں سلیبس ہو اس کے علاوہ دین کی اور باتیں ان بچیوں کو پہنچا دوں۔ میں نے دیکھا ہماری اس موجودہ تعلیمی نظام کے اندر جو سب سے ہائر ایجوکیشن ہے وہ یونیورسٹی لیول ہوتی ہے، اس سے اوپر کوئی لیول نہیں ہے۔ اب یہ یونیورسٹی لیول میں یہ جو بچے اور بچیاں آتے ہیں، ان کا آپ لیول یعنی ان کی تعلیم لیول ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا بھائی ہم انشاءاللہ کل سے کورس شروع کریں گے اور اس میں اعتقادات پڑھیں گے اور پھر عبادات پڑھیں گے، پھر قرآنی علوم پڑھیں گے اور پھر احادیث کے علوم پڑھیں گے۔ یہ ہمارا سیمسٹر کورس کا جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ ماشاءاللہ سب مسلمان ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں نا؟ جی اچھا اب یہ بتاؤ کہ نماز کے لیے طہارت فرض ہے؟ وہ کہتے ہیں جی طہارت فرض ہے۔ تو اچھا یہ بتاؤ کہ غسل کے اندر کتنے فرض ہیں؟ یقین کریں ہاتھ ہی کھڑے نہیں ہوتے ہیں، غسل کے فرض معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ یا ویسے بتا تو دیں گے لیکن الفاظوں کے ساتھ نہیں بتا پاتے ہیں۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ وضو کے فرائض ان کو پتہ نہیں ہوتے ہیں۔ نماز کی جو ہم نے اللہ اکبر کہہ کر نیت مان دی، اب اس نماز کے اندر کل کتنے فرض ہیں کہ نماز کے فرائض معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ موٹی موٹی باتیں دین کی، موٹی موٹی باتیں ہیں جو فرض عین کا درجہ رکھتے ہیں۔ آج ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ تعلیم کو عام کرو، تو وہ تعلیم یہ عام ہے۔ طلب العلم فریضہ، علم حاصل کرنا سب پر فرض۔ تو علم کون سا؟ جو انسان کو جائز اور ناجائز سکھا دے، جو حلال اور حرام کی تمیز سکھا دے، وہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جس سے حلال حرام کا پتہ چل جائے، جس سے جائز اور ناجائز کا پتہ چل جائے، یہ پتہ چلے کہ میرا رب کس چیز سے راضی ہوتا ہے، میرا رب کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، یہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ معلوم نہیں ہوتا ہمارے بچیوں کو۔ تو اس دور کے اندر جو پرفتن دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو بے دینی کی بڑی ہوا ہے، لوگوں کے اندر بڑی بے دینی ہے۔ ہم تو یقین کریں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب بے دین لوگوں کو دیکھتے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی حقارت نہیں ہوتی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں دین سے جوڑ دیا ہے، تو نے ہمیں اپنے اکابر کی جوتیوں کے ساتھ نتھی کر دیا کہ آج ان کی جوتیاں سیدھی کر کر ہمیں کچھ دین کی سمجھ آ گئی، ورنہ ہم بھی ایسی بے دینی کی راہ کے اندر ہوتے۔ آج ہمارے چہروں پر بھی داڑیاں نہیں ہوتی، آج ہم بھی سنت کا مذاق اڑا رہے ہوتے، آج ہم دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے، آج ہم اللہ کے احکام کو سرے بازار توڑ رہے ہوتے۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، لاکھ لاکھ کروڑہ شکر ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی، یہ 4 دن کی جوانی، اس کے بعد پھر قبر کے اپنے مسائل۔ آج آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، میں نے یہ جب عورت مارچ کا جب سلسلہ ہوا تھا تو ایک عورت کہہ رہی تھی اسلام میں عورت کے لیے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے،
اسلام میں عورت کے لیے کچھ نہیں رکھا ہے. اسلام میں عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی گئی ہیں. وما كان للمؤمنين والمؤمنات ان يكون لهم خيرا اذا قضى الله ورسوله امرا. جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے، کوئی بھی حکم نافذ کر دے، اب کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے. ہم بول نہیں سکتے ہیں دین کے اندر. اللہ نے ہمارے لیے جو فیصلے نازل کیے ہیں، اللہ نے عورتوں کے لیے جو پردے کے احکام، مردوں کے الگ احکام، مردوں کے الگ حقوق، عورتوں کے الگ حقوق، ہمیں اختیار نہیں ہے. ربقۃ الاسلامی فی عنقی، یہ اسلام کا پٹھا میری گردن کے اندر ہے، ہمیں اس کا پابند ہو کر چلنا پڑے گا. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے فیصلوں پر؟ کیا تم اپنی مرضی سے دنیا کے اندر آئے تھے؟ تم اپنی مرضی سے دنیا میں آ نہ سکے، اپنی مرضی سے دنیا سے جا نہ سکو گے. کیسے پھر کیسے کہتے ہو کہ ہماری مرضی ہونی چاہیے؟ نہیں مرضی ہونی چاہیے. ہم اللہ کی مرضی کے پابند ہیں، اللہ کی ایک ایک فیصلوں کے پابند ہیں. اذا قضى اللہ، جب اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لا یستقدمون ولا یستاخرون، ایک قدم ایک ساعت آگے نہ پیچھے. موت کا جب غرغرہ لگتا ہے اور جب اللہ فیصلہ کر لیں کہ ابھی اس کو نہیں مرنا ہے، نہیں مر سکتا ہے. میں نے کل بھی یہ بتایا تھا کہ ہمارے رشتہ داروں کے اندر ایک نوجوان تھا، اس کو تقریباً 14 سال، تقریباً 12 سال ہو گئے، اس کو برین ہیمریج ہوا، بستر پر چلا گیا، زندہ لاش بن گیا. آج بھی وہ زندہ لاش ہے اور اس کو جو ہے نلکیوں کے ذریعے سے اس کو غذائیں دی جا رہی ہیں. کوئی سکت نہیں ہے، صرف آنکھیں کھلی ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آنکھیں کھلی ہیں. نہ زبان سے کچھ بول سکتا ہے، نہ یہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ یہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے. ایک زندہ لاش ہے. اور اس کی زندگی کے اندر خاندان کے کتنے افراد جو ہٹے کٹے تھے چلے گئے. کوئی مرضی نہیں ہے ہماری، یہ اللہ کی مرضی چلتی ہے. ہم اور آپ اللہ کی مرضی کے پابند ہیں. تو میرے بھائی، ایک تو پرفتن دور ہے، دین کو لوگ سمجھ نہیں رہے. دین کو آج ہم نے مشکل سمجھ لیا ہے، یا دین کو ہم نے پتہ نہیں اپنے اوپر کیا بوجھ سمجھ لیا ہے. اہل دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آج مسلمان کا مذاق کون اڑا رہا؟ مسلمان اڑا رہے. میں نے ایک کلپ دیکھا کہ برطانیہ کے اندر عورت مارچ میں کچھ عورتیں جو حجاب پہنی ہوئی تھیں، اسکارف پہنی ہوئی تھیں، وہ انگریز عورتوں کو جو ہیں وہ حجاب دے رہی ہیں. ہماری عورتیں حجاب اتارنے کے چکر میں ہیں، وہ حجاب پہنانے کے چکر میں ہیں. دین بیزار ہو گئے ہم لوگ، اور پھر دینداروں کے اوپر سب و شتم اور طعن و تشریح کیے جا رہے ہیں. نہ میرے بھائی، اللہ سے عافیت مانگا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ، تو نے جو ایمان دیا ہے قبر تک ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمانا. اے اللہ، تو نے جو اعمال دیے ہیں ان پر دوام نصیب فرمانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان، ایک زمانہ آنے والا ہے، الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی جمرہ، دین پر چلنے والا ایسے ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں لینے والا. انگارہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ کا ہاتھ اسموتھ نہیں رہ سکتا ہے، آپ ہلا کر اس کا بیلنس کر لیں گے، اسموتھ نہیں رکھ سکتے ہیں آپ. گویا کہ تشبیہ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دین پر چلنے والا اس طرح لرزتا رہے گا، ہلتا جلتا رہے گا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی ادھر تو کبھی ادھر. یہ اللہ جس کو توفیق دے دیں اس کی ایمان کی سلامتی کی، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. ورنہ کتنے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑے دین پر تو چلتے ہیں لیکن خاندان، ماحول، ان حوالوں سے اتنے ڈر جاتے ہیں کہ دین کو پھر چھوڑ دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، دو چیزیں جو ہیں وہ انسان کی زندگی پر بڑی اثر انداز ہوتی ہیں، ہر ایک پر اثر انداز ہوتی ہیں. نمبر ایک، موسم. سردی کا زمانہ ہوگا تو سب کو سردی لگے گی، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، سب کو سردی لگے گی. گرمی ہے تو سب کو گرمی لگے گی. ایسا ہی ہے نا، موسم پر اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح ماحول، جب ماحول بنتا ہے تو وہ سب پر اثر انداز ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ اب آنے والا ہے. ابھی آج ہی کی بات کر لیں کہ آج عشاء میں ماشاءاللہ وہاں تک صف تھی، ورنہ عشاء میں کتنے ہوتے ہیں؟ 2 صفیں ہوتی ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ابھی رمضان کا صرف چاند نظر آئے گا، چاند نظر آتی تراویح میں وہ وہاں تک جگہ،
جو پہلی صف میں پڑھنے والا نمازی اس کو پیچھے جگہ ملے گی، نئے نئے لوگ آ جائیں گے، اور جیسے ہی رمضان کا چاند ختم اور شوال کا چاند نظر آیا یہ سب کے سب غائب، یہ کہاں چلے گئے؟ یہ ماحول کا اثر تھا۔ رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں سب کے سروں پر، مردوں کے سروں پر ٹوپیاں آ جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو داڑھی نہیں کاٹتے ہیں، کہتے ہیں چاند رات پر کٹوائیں گے، مطلب نیت تو نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی بہرحال ایک اثر ہوتا ہے رمضان کا، کہ رمضان کے اثر تو ماحول کا اثر اور موسم کا اثر، یہ دو اثر انسان کے اوپر پڑتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکات کی روایت ہے، بخاری کے حوالے سے، صحیحین کے حوالے سے فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو جو بکری پالنے والے ہیں نا ان کے اندر بڑی مسکنت ہوتی ہے، بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں، اور جو اونٹ پالنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر بڑی نخوت اور بڑا تکبر ہوتا ہے، ان کی گردن بڑی اونچی ہے، ان کی گردن میں سریا رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، ہم اپنے کاموں کو دیکھ لیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں، اگر کوئی اعلیٰ درجے کا کام کرتا ہے اس کے ایکشن ہی الگ ہوتے ہیں، اور جو بیچارہ کوئی گھٹیا سا کام کر رہا ہوتا ہے وہ بیچارہ عاجز اور مسکین ہوتا ہے۔ تو یہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو ماحول کے اثر کی وجہ سے انسان کے اوپر جو ہے بڑے حالات آتے ہیں۔ حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ نے اپنی آپ بیتی میں اپنے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا۔ کہنے لگے کہ ایک زمانہ انگریز کا تھا ابتدائی، اور اس میں نہر جمنا کو کھودا جا رہا تھا، جو رائے پور اور سہارنپور سے ہوتی ہوئی دہلی تک پہنچ رہی تھی۔ ابھی کھدائی جو ہے نانوتا تک پہنچی تھی، تو کھدائی کے دوران مزدوروں کو ایک بڑی سی سری ملی سونے کی، جیسا سر ہوتا ہے نا اتنی بڑی، تو ان مزدوروں نے یہ سارا سونا جو تھا، سری جو تھی، وہ سقہ کو، جو مشکیزہ بردار ہوتا ہے، جو ان کا چودھری تھا، ان کا ذمہ دار تھا، اس کے حوالے کر دی کہ آپ ذمہ دار ہیں۔ اس سقہ نے وہ سری انگریز افسر جو اس کے اوپر بھی ہیڈ تھا اس کو دے دی۔ اس نے سرکاری خزانے میں اس کا اندراج کر کے جمع کرا دیا، اور وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ سارے کے سارے مل کر اگر خاموشی سے اس کو کھا جاتے، آپس میں بانٹ لیتے تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ بہرحال ایک واقعہ ہو گیا۔ ٹھیک 20 سال کے بعد رائے پور میں، بلکہ مظفر نگر میں یہی انگریز آفیسر کلیکٹر حیثیت سے وہاں پر مقرر ہوا، اس کی تقرری ہوئی۔ اس کے پاس ایک کیس آیا۔ کیس یہ آیا کہ ایک شخص ہے، اس نے ایک لڑکی کی لوہے کی بالیاں جن پر سونے کا پانی پھرا ہوا تھا سونا سمجھ کر اس کے کانوں سے کھینچ لی، اور اس لڑکی کو قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ یہ کیس آیا تھا۔ اب جب ملزم کو سامنے پیش کیا گیا تو اس ملزم نے جرم کا اقرار کر کے مجرم ہونے کا اقرار کیا۔ اس انگریز کلیکٹر نے جب اس کو غور سے دیکھا تو یہ تو وہی سقہ تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ تم وہی؟ اس نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں۔ کہتے یہ بڑی اچھی بات ہے، اتنی بڑی سونے کی سری وہ تم نے واپس کر دی، اور لوہے کی بالیاں اس کو سونا سمجھ کر لڑکی کے کانوں سے کھینچا اور اس کو قتل تک کر دیا، یہ وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ کہنے لگا جی وہ جو زمانہ تھا نا وہ بڑا پاکیزہ ماحول تھا، اس زمانے میں ہمارے ذہنوں کے اندر ہمارے بڑوں نے یہ بات ڈالی تھی کہ کسی غیر کا مال اگر کھاؤ گے تو یہ سور کے گوشت کے کھانے کے برابر ہے، تو لہٰذا میں نے وہ آپ کے حوالے کر دی، اور اب حالات بدل گئے، اب جو مل جائے اپنا ہے، اب جو مل جائے وہ اپنا ہے۔ انگریز آفیسر نے یہ کیس خارج کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ ہماری حکومت کا اثر ہے، ہماری حکومت کی بددیانتی کہہ لیں یا جو بھی کچھ کہہ لیں، یہ پیچھے کے جو دور تھے، یہ بات یاد رکھیں، جتنا ادوار آگے جا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پیچھے ہوتے جا رہے، اتنے فساد کے اندر جاتے جا رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کو جوانی کے اندر ایک عورت نے زنا کی جو ہے وہ دعوت دی، اللہ نے ان کو ایمان کی سلامتی عمل کا زور دیا تھا، انہوں نے کہا انی معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اپنے آپ کو اس گناہ سے بچایا۔ جوانی گزر گئی، ایک لمبا عرصہ گزر گیا، 40-45 سال کے بعد جب بڑھاپے کی حالت میں تھے، ان کو یہ واقعہ یاد آیا۔
جب یہ واقعہ یاد آیا تو وہ تھوڑے سے شش و پنج میں ہوئے کہ یار اس عورت نے مجھ سے کہا تھا اگر میں کچھ اس کی ضرورت کو پورا کر ہی دیتا بعد میں توبہ استغفار کر لیتا. جیسے انسان اپنے ذہن میں کوئی کھچڑی بناتا ہے، کوئی وسوسہ آ جاتا ہے، ایسا وسوسہ آیا. ایک دم رونے لگے، اور رونے لگے تو ان کے جو شاگرد تھے وہ کہنے لگے حضرت خیریت؟ تو پھر بتایا کہ ساری تفصیل کہ 20 سال جب جوانی کا زور تھا، جب گناہ کی طاقت موجود تھی، اس وقت تو میں اہل گناہ کے وقت بچا، اور آج بڑھاپے سے کمر جھک گئی، شہوت ختم ہو گئی، اور آج اس گناہ کی لذت کو یاد کر رہا ہوں. شاگرد بھی رونے لگے. پھر کہنے لگے تھوڑی دیر میں کہ میں نے اس کا حل نکال لیا. یہ وسوسہ میرے دل میں آیا کیوں؟ تو شاگرد نے پوچھا کہ کیوں آیا؟ کہنے لگے کہ وہ 40-45 سال پہلے میں اپنے نبی کے دور کے قریب تھا، آج 45 سال ہو گئے اپنے نبی کے دور سے دور ہو گیا. جتنا جتنا دور ہوتے جا رہے اتنا فساد کا دور شروع ہوتا جا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جسم کے ساتھ فرمایا تھا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. جو امت کے فساد کے دور میں دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرے گا اس کو ایک سنت پر عمل کرنے کی بنا پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہ جو نوجوان داڑھی رکھ کر گھوم رہے ہیں یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ 100 شہیدوں کا ثواب لے کر آپ گھوم رہے ہیں، جن کے ٹخنے جو ہیں وہ شلوار سے ننگے ہیں، ٹخنے اوپر، ان کی شلواریں اوپر ہیں، ٹخنے ننگے ہیں. 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے. ما اسفل من الکعبین من الازار فہو من النار. جو بھی کپڑا ٹخنے سے نیچے جائے گا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا. آج میں تو حیران ہوتا ہوں ان عورتوں کو جو بڑی ڈٹائی کے ساتھ اونچے اونچے شلواریں اور پاجامے پہنے ہوتی ہیں. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ مردوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کو کس بات کی شرم ہے کہ ان کے جو ہے کپڑے جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہے اور ان کے کپڑے جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہے. یہ سنت کی محبت اور یہ سنت کا اہتمام ہی انسان کو یہ چیز سکھلاتا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین میں سے ہیں، ان کے عاشقین میں سے ہیں، تو ہمارے اندر بڑا اہتمام ہونا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. ایک زمانہ آنے والا ہے، ایک زمانہ آنے والا ہے جو دین پر چلے گا وہ ایسا ہوگا جیسے کہ اس نے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے. آزمائش کا دور ہے. اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، وقت دعا ہے. امت میں تیری آ کے عجب وقت آ پڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شاعر گویا کہ درخواست کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر کے اندر ہمارے لیے دعا کر دیں. بڑا مشکل دور ہے. دین پر چلنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے. دین پر چلنا مشکل. دین خود بہت آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے، دین خود بہت آسان ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی مشکلیں نہیں رکھی ہیں، بڑی آسانیاں رکھی ہیں. نماز پورے 24 گھنٹے میں 5 بمشکل 1 گھنٹہ لگتا ہے. رمضان کے روزے 11 مہینے عیش، 1 مہینہ روزے کا، کوئی مشکل نہیں ہے. بیمار ہو اس کے حساب سے نماز پڑھ لو. بیٹھ کر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے بیماری کی وجہ سے تیمم کر لو. آسانی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. دین کو ہم نے خود مشکل سمجھ لیا ہے. ہاں، دین پر آج کل چلنا اور اس پر جمنا یہ مشکل ہے، ورنہ دین اپنی ذات کے اندر بڑا آسان ہے. کوئی بھی دور ہو، کیسا بھی دور ہو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطری مذہب ہے جس پر اللہ نے انسان کی فطرت اور طبیعت کو بنایا ہے. اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. اب جو اس دور کے اندر دین پر استقامت کرے گا اس کو کیا فضیلت ملے گی؟ قرآن کہتا ہے، قرآن عظیم و شان، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. قرآن کہہ رہا ہے
کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اس پر جم گئے ان کے اوپر میری رحمتوں کا نزول ہوگا، فرشتے رحمت لے کر نازل ہوں گے، میں ان کا دوست، نحن اولیاؤکم، میں ہوں ان کا دوست، میں ہوں ان کا سرپرست۔ اولیاء، ولی کس کو کہتے ہیں؟ سرپرست کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں، محبین کو کہتے ہیں۔ میں ان سے محبت کرنے والا، میں ان کا سرپرست ہوں۔ ان پر کسی قسم کا خوف، کسی قسم کی وحشت نہیں۔ جنت کے اندر ان کی مہمانی ہوگی، اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہوں گے، اپنے دست مبارک سے اللہ کے نبی ان کو جام کوثر دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مجمع میں صحابہ سے فرمایا کہ اس امت کے فساد کے دور میں جو شخص دین پر عمل کرے گا، دین کے احکام کو پورا کرے گا، تمہارے 50 کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ تم 50 مل کر جو کام کرو گے، وہ شخص جو اس زمانے میں کرے گا تمہارے 50 کے برابر۔ اب بتائیں صحابہ کا 50 کتنا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوری امت ایک مٹھی جو صحابی خرچ کرے اور پوری امت کے تمام افراد مل کر احد پہاڑ کا سونا صدقہ کر دیں، برابر نہیں ہو سکتا ہے، صحابی کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن امت کے فساد کے دور میں جب ایک شخص کمزور سا چھوٹا سا عمل کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی صحابہ کے 50 کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائی جمنے کا دور ہے، جمیں، اللہ سے مانگا کریں کہ یا اللہ تو نے جو ایمان دیا ہے اس کی سلامتی نصیب فرمانا۔ ایک تو اس نعمت کا شکر ادا کیا کریں کہ اے اللہ تو نے کلمے کی توفیق دی ہے، اے اللہ تو نے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے، تو نے کلمہ پڑھنے والی ماں کے گھر پیدا کیا ہے، یہ اللہ تیرا شکر ہے۔ میں کسی یہودی کے گھر پیدا نہیں ہوا، میں کسی ہندو کے گھر پیدا نہیں ہوا، میں اس گھر میں پیدا ہوا کہ جب جیسے ہی میں وہاں پر آیا میرے کان کے اندر اللہ کی بڑائی کا بول بولا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ایسے گھر میں آیا ہے جہاں پر کوئی بڑا نہیں ہے، وہاں پر صرف ایک اللہ بڑا ہے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندا میرے کان میں لگائی گئی کہ کامیابی نماز کے اندر ہے، نماز کی طرف چلنا ہے، نماز کے اعمال کرنے ہیں۔ تو میں اس گھر کے اندر پیدا ہوا، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ورنہ اس کائنات کے اندر جب بچے پیدا ہو رہے تھے تو وہ گھڑی تھی میں بھی پیدا ہوا تھا، لاکھوں بچے ایک وقت میں پیدا ہوئے، لیکن یہ اللہ کی مہربانی کہ اللہ نے مجھے اسلام والے گھر کے اندر پیدا کر دیا ہے، میرے مانگے بغیر ایمان میری جھولی کے اندر ڈال دیا ہے۔ اب یہ میں اللہ سے مانگوں کہ اے اللہ اس ایمان کی سلامتی نصیب فرمانا، قبر تک یہ ایمان میرے ساتھ جائے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، یہ ایمان روشنی بن کر اس کے آگے آگے ہوگا۔ قبر کے اندھیری کو روشنی کے اندر اگر کوئی بدلے گا تو وہ انسان کا ایمان ہوگا۔ یہ ایمان جو لا الہ الا اللہ کا بول ہے، جو محمد رسول اللہ کا بول ہے، یہ ایمان یہ اس کی قبر کو روشن کر دے گا۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ صدقات، یہ اس کے مونس بنیں گے، اس کی غم گساری کریں گے، اس کا دل بہلائیں گے۔ یہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے، یہ تنہائی کے اندر ہے، تنہائی کی وحشت ہونے نہیں دیں گے۔ یہ اس کی نماز اس کے کام آئے گی، اس کا ایمان اس کی قبر کو روشن کر دے گا، منتہائی نگاہ تک قبر اس کی وسیع ہو جائے گی، اس کو کسی قسم کی وحشت نہیں ہوگی، اور اعمال اس کے مونس بن کر اس کے سامنے ہوں گے، اور پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ چلو سب اٹھو، وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اپنے مولا اپنے حق کی طرف چلو، اور سب محشر میں اللہ کے پاس جمع ہوں گے، وہاں بھی کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ یہ نورہم یسعی بین ایدیہم، یہ ایمان روشنی لے کر چل رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قبر اندھیری ہے، آخرت اندھیری ہے، وہاں کی روشنی اس کا ایمان ہے۔ منافق کے پاس وہ روشنی نہیں، کافر کے پاس وہ روشنی نہیں۔ منافق اور کافر محشر کے اندھیروں کے اندر کھڑے ہوں گے اور اہل ایمان چل رہے ہوں گے، اور وہ اہل ایمان سے کہیں گے کہ تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دے دو، ہم بھی تھوڑا سا چل لیں۔ وہ اہل ایمان کہیں گے جاؤ پیچھے جاؤ، دنیا کی طرف جاؤ، ماں سے جا کر اپنا ایمان کا سودا کرو، ایمان کا معاملہ کرو، اور پھر روشنی لے کر آؤ۔ نرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم کو پیچھے لوٹا دیں، اب نیکی کریں گے، اب اعمال کریں گے۔ وقت گزر گیا میرے بھائی، وقت گزر گیا، اب وقت نہیں ملتا ہے۔ جو اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، مجھے زندگی دی ہے، اسی زندگی کے اندر کرنا ہے۔ تو ہم نے
کوئی بھی دور ہو، یہ نہ ہو کہ ہمارا نعرہ یہ ہو کہ چلو ادھر کو جدھر کی ہوا چلے، نہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن اس کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، ثابت فی الارض اصلها ثابت فی الارض وفرعها فی السماء، اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، وہ تیز ہواؤں سے ادھر ادھر جھولتا نہیں ہے، وہ ایک صبغت اللہ کے ساتھ رنگ چڑھایا ہوا اپنے اوپر اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جمع ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ادوم و ان قلا، وہ عمل اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے جو دائمی ہو، لیکن اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائی طے کر لو، روزانہ تلاوت کریں گے، روزانہ ایک صفحے کی تلاوت کرو، آپ ایک صفحے کی، ایک صفحے سے زیادہ نہ کرو، ایک صفحے کی تلاوت کر کر بند کر دو، نشان لگا دو، لیکن اس کو روزانہ کرو۔ ایک تسبیح استغفار کا اہتمام کر لو کہ میں ضرور کروں گا استغفار کے، انی استغفر اللہ فی الیوم 70 مرہ، میرے آپ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی استغفار کرتے ہیں، یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے ہے۔ ایک تسبیح گھڑی کو دیکھ کر کرو، 1.5 منٹ لگے گا، اس 1.5 منٹ میں ہم کیا پہاڑ کھود دیں گے؟ بیٹھ کر تسبیح کر لو، استغفار کی کیا مشکل ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تسبیح گھڑی میں دیکھ کر کرو، 1.5 منٹ سے زیادہ نہیں ہے، 1.5 منٹ سے زیادہ۔ تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 3.5 منٹ کی تسبیح ہے، 1.5 اور 1.5 3 3.5 6.5 منٹ کے اندر آپ نے یہ تسبیحات مکمل کرنے لی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوا۔ اللہ کے بڑائی کے بول بھی بول دیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھی بھیج کر اپنی روح کو معطر بھی کر لیا، اور استغفار کے ذریعے سے اپنی روح پر لگے گناہ کے داغ کو بھی صاف کر دیا، صاف ستھرے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال سبحان اللہ، جس نے سبحان اللہ کہا، تملأ ما بین السماوات والارض، اس نے زمین اور آسمان کے خلا کو نیکی سے بھر دیا۔ ایک میرا آپ کا سبحان اللہ یہ نیکی کو بھر دیتا ہے، نیکی سے بھر دیتا ہے زمین اور آسمان کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، تملأ المیزان، اس نے میزان عمل کو نیکی سے بھر دیا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے جانتے ہو میزان عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ 7 زمین 7 آسمان ماں اپنی مخلوقات کے میزان عمل کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو سما جائیں گے۔ آپ کا ایک لا الہ الا اللہ کا پڑھنا یہ میزان عمل کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ میرے بھائی یہ آسان دین ہے، بہت آسان ہے، نیکی کرنا بڑا آسان ہے، بس اس پر جمنے کی بات ہے۔ ان راتوں کے اندر اصل یہی ہوتا ہے، ہم اللہ سے، یہ میلے ٹھیلوں کی راتیں نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب بڑا پریکٹیکلی ہے، ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے دین کے اندر صرف یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگاؤ، اللہ کے نبی کے ساتھ عشق بڑھاؤ، اللہ کے نبی کے طریقوں پر آ جاؤ، اللہ کے احکام کو اللہ کے نبی کے طریقوں سے پورا کر دو، یہ ہمارا دین بس ہمیں بتاتا ہے، اور اس پر جم کر رہو اور اللہ سے مانگو۔ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال اس ذات کا ہے کہ جس نے مجھے ایمان کی دولت دی اور اس نے مجھے اعمال کی توفیق دی۔ اللہ سے مانگا کریں کہ اے اللہ تو نے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، مرتے دم تک نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ چھین نہ لینا اس نعمت کو، اے اللہ دنیا میرے ہاتھ سے چلی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ نماز میرے ہاتھ سے نہ جائے۔ اے اللہ میں جو ذکر کرتا ہوں یہ ساری زندگی کروں، اے اللہ میں تلاوت کرتا ہوں یہ ساری زندگی کروں۔ میرے دوستوں یہ عشق ہے، اعمال کا عشق ہے۔ جو اعمال کا عشق اختیار کرتا ہے، جو نبی کا عشق اختیار کرتا ہے، اللہ اس کی جھولی کے اندر دین کی محبت ڈالتے ہیں۔ اللہ کا دین سستا نہیں ہے، اللہ کا دین سستا نہیں ہے۔ اللہ دین جو ہے بے طلبوں کو نہیں دیتا ہے، جس کو طلب ہوتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، پہلے ہم کریں گے، و ایاک نستعین پھر آپ سے مانگیں گے، پہلے میں کروں گا۔ جب بندہ کرتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں ان کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہوں، ان کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، نہ دین پر چلنا بڑا آسان ہے۔
بس اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں. آج دنیا کے مشکل کام ہم کر لیتے ہیں لیکن دین کو ہم مشکل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. تالاب کے اندر اتر کر تو دیکھیں, اس کی گہرائی کو تو دیکھیں, باہر سے کھڑے ہو کر فیصلے نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جب آئیں گے پھر یہ سب کچھ کرنا آسان ہے. پھر سردی کی رات میں اپنے گرم بستر کو چھوڑنا آسان ہے, اور سردی کی راتوں کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا آسان ہے. یہ سب آسان ہو جائے گا. عشق کی چاشنی جب منہ کو لگے گی سب کچھ آسان ہو جائے گا. پچھلے دنوں میں نے ایک واقعہ نقل کیا تھا. مولانا اعزاز علی صاحب تھے, یا ہمارے اکابر میں سے ایک صاحب تھے, وہ مدینے گئے تھے. تو کہنے لگے, بہت پہلے کی بات ہے یہ, تو کہنے لگے کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کچرے کے اندر کھانا پڑا ہوا تھا. ایک چھوٹا بچہ تھا, وہ کچرے میں سے کھانا ڈھونڈ کر کھا رہا تھا. عرب بچہ تھا. تو ہم نے اس سے عربی میں اس سے پوچھا, تو بڑا اس کا باپ تھا نہیں, بڑا غریب مفلوق الحال تھا. تو کہنے لگے, ہم نے اس کو کہا کہ بیٹا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا, جی بس میں ایسے کچروں سے کھانا تلاش کر کے کھاتا ہوں, میرا کوئی کھانے کا بندوبست نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم ہمارے ساتھ چلو, ہندوستان چلو, ہم تم کو ہندوستان لے جاتے ہیں. وہاں پر مدرسے میں تم کو پڑھائیں گے, تم کو قرآن پڑھائیں گے, تم حافظ ہو جاؤ گے, تم عالم ہو جاؤ گے, اور تمہیں آرام سے کھانا عزت کے ساتھ ملے گا. چھوٹا بچہ تھا, وہ تیار ہو گیا. کہنے لگے کہ جی میں تیار ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم فلاں تاریخ کو جائیں گے. تم, اب وہ زمانہ تھا, وہ زمانے پاسپورٹ وغیرہ کی اتنی کہانی وغیرہ تھی نہیں, اب تو بہت انسٹرکشن وغیرہ ہو گئی ہے. تو اس کو کہا کہ فلاں تاریخ کو آ جانا. فلاں تاریخ کو وہ جگہ پر پہنچ گیا. اب جب وہاں پر پہنچ گئے تو وہ بچہ کہنے لگا, مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر آپ کے ہندوستان میں, عربی میں سب بات کر رہا ہے, آپ کے ہندوستان میں عربی میں. اس نے کہا کہ وہ ہے. تو انہوں نے کہا وہ کیا؟ اب وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا تھا, اپنا معافی ضمیر نہیں بتا پا. وہ ہے. وہ کہنے, وہ کیا بیٹا؟ روٹی؟ کوئی رہے نہیں, روٹی نہیں. سالن؟ پتہ نہیں کیا کیا. انہوں نے کہا کپڑے, یہ وہ. کہہ رہے نہیں وہ ہے. اب وہ کہنے لگے, نہیں بیٹا تم بتاؤ تو صحیح, وہ کیا ہے؟ تو کہنا اچھا میں لے کر چلا. اب ان حضرات کو یہ اکابر تھے, ان کو لے کر چلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر لے گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے پر سنہری جالیوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا, یہ سنہری جالیاں وہاں ہندوستان کے اندر ہیں. تو وہ کہنے لگے, بیٹا ان سنہری جالیوں کے لیے تو ہم یہاں پر آتے ہیں, وہاں پر یہ نہیں ہے. وہ کہنے لگے, جب یہ نہیں ہے تو پھر میں یہاں سے نہیں جا سکتا ہوں. یہ ہوتا ہے عشق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز قربان ہے, ان کے دین کی خاطر ہر چیز قربان ہے. یہ ہماری جوانیاں قربان ہے, ہمارا مال قربان ہے, ہمارے بیوی بچے قربان ہے, سب قربان ہے. یہ جذبہ ہونا چاہیے. یہ وہ باغ تھا لا الہ الا اللہ کا, جس کو اللہ کے نبی نے اپنے خون سے سینچا تھا. یہ وہ عورتیں تھیں جن کو اللہ کے نبی نے عزت دی تھی. آج وہ اللہ کے نبی پر نعوذ باللہ طعن و تشریع کر رہی ہیں. آج یہ وہ مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو لبرل کہنے میں بڑا فخر کر رہے ہیں. ان کو دکھاؤ بدر کا واقعہ دکھاؤ, ان کو احد کے واقعہ دکھاؤ کہ اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. کائنات کا سب سے افضل ترین خون گرا تھا احد کے میدان کے اندر. طائف کے میدانوں میں اللہ کے نبی کے خون سے جوتے رنگین ہوئے تھے. ان کو کوئی بتاؤ تو صحیح, یہ اسلام اتنی آسانی سے نہیں آیا تھا. اس کے لیے صحابہ کو قربانیاں دینی پڑی تھی. ہزاروں صحابہ قربان ہوئے ہیں, ان کے بچے قربان ہوئے ہیں, پھر جا کر اسلام کی آبیاری ہوئی ہے. آج تو ہمیں ایک پھولتا ایک باغ ملا جس کو ہم اجاڑنے کے در پر ہے. تو میرے بھائی, ان مقدس راتوں کے اندر اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں ایمان کی استقامت نصیب فرمائے, اعمال کی استقامت نصیب فرمائے. اے اللہ مرتے دم تک ایمان نصیب فرمانا. اے اللہ مرتے دم تک اعمال سے نتھی رکھنا. اے اللہ اگر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ہماری کسی ادنا کوتاہی کی وجہ سے رمضان سے ہمیں محروم نہ کر دینا. اللہ کے نبی رجب کا مہینہ شروع ہوتا, دعا شروع ہو جاتی, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. پھر شعبان کا مہینہ آ گیا, پھر شعبان کا مہینہ آگے چلا, قریب پہنچا. اب اللہ کے نبی کی دعا یہ ہوتی تھی, اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. اے اللہ رمضان کو ہمارے لیے اور ہمیں رمضان کے لیے محفوظ کر لیں, رمضان میں بیمار نہ ہو جائیں,
رمضان میں کوئی مشاغل میں پھنس نہ جائیں کہ رمضان کے برکات سے رہ جائیں، تراویحوں سے رہ جائیں، روزوں سے رہ جائیں، رات کی سحری کا سرور اور فرشتوں کا نزول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا کے فیصلے، اے اللہ ان سے محروم نہ ہو جائیں۔ افطار کا دسترخوان لگا ہوا ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، یہ سو رہا ہے تو تسبیح ہے، یہ کروٹ لے رہا ہے ایسا ہے جیسے کہ جہاد کر رہا ہے، یہ خاموش بیٹھا ہوا ہے تب بھی تسبیح ہے۔ مچھلیاں اس کے لیے دعائیں، پرندے اس کے لیے دعائیں، کیڑے مکوڑے اس کے لیے دعائیں، یہ سب میرے اور آپ کے لیے اللہ نے یہ اعزازات رمضان کے لیے رکھے۔ وہ جنت جس کو پورے سال آراستہ کیا جاتا ہے، رمضان کی خاطر کیا جاتا ہے کہ رمضان کے اندر لوگ جو ہے جنت کے طالب بنتے ہیں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو آگے ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، میرے آپ کے نبی نے 2 مہینے پہلے استقبال کیا، میں نے آپ نے کیا استقبال کیا؟ آج سے ہم یہ استقبال کی دعا مانگیں، جنہوں نے نہیں مانگی وہ آج یہ مانگیں، اور آخری 15 دن رہ گئے مستقل مانگتے رہیں، اے اللہ رمضان تک پہنچا دینا، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا۔ اے اللہ اس مقدس رات میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لینا، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دینا، اے اللہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں بشری تقاضوں کی بنا پر اے اللہ معاف فرما دینا۔ رو رو کر مانگیں۔ ایک ماں کو منانا کتنا آسان ہے، اور وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو منانا کتنا آسان ہے۔ ذرا سے آنسو بہا دیں وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں رو کر جب اللہ کو منائیں گے اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سے اپنے ہدایت کے فیصلے کروائیں، اپنی مغفرت کے فیصلے کرائیں، اللہ سے اللہ کو مانگیں۔ اللہ سے دنیا کو تو مانگنے والے بڑے ہیں، لیکن اللہ سے اللہ کو مانگنے والا کوئی کم ہے، اللہ سے اللہ کا عشق مانگنے والا کم ہے، اور اللہ سے اللہ کے نبی کا عشق مانگنے والا کم ہے۔ سب مل کر اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہماری حاجت براری فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے قبل مراقبہ کر لیں، جس کا طریقہ ہے دونوں آنکھوں کو بند کر لیں، دونوں ہونٹوں کو ملا لیں، زبان کو اوپر تالو سے لگا لیں تاکہ حرکت نہ کرے، اور سانس ناک سے لیجیے، اور دل کی طرف جو سینے میں بائیں پستان سے 2 انگش نیچے پہلو کی جانب میں ہے توجہ کریں۔ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی، دل میں سما رہی، دل سے گناہوں کے زنگ و ظلمات دور ہو رہے، اور میرا دل کہہ رہا اللہ 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 اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم ارضنا وارض عنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم عاصرنا ولا تعسر علینا، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وغلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسل خطايانا بالماء الثلج والبرد، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك۔ یا اللہ معاف فرما دیجیے، یا اللہ اقراری مجرم بن کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا اللہ کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس، یا اللہ کچھ یا اللہ سوائے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے،
اے اللہ بڑے گناہ، اے رب کریم تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہو کر اے اللہ دل کو تشفی ہوتی ہے، اے اللہ حوصلہ مل جاتا ہے، ہوتا گناہوں کے بڑے انبار ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ اس دیہاتی کی طرح جس نے کہا کہ اللہ اگر معاف کر دیا تو نبی جی کا دل خوش ہو جائے گا، اگر تو نے پکڑ لیا تو شیطان راضی ہو جائے گا، اے اللہ نبی کا دل خوش کر دیجئے ہمیں معاف فرما کے، اے اللہ اس پیارے نبی کے واسطے سے معاف فرما دیجئے، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے معاف فرما دیجئے، اے اللہ ان کی زلف سیاہ کے واسطے سے معاف فرما دیجئے، ان کے نرم گداز ہاتھوں کے واسطے سے معاف فرما دیجئے، اے اللہ جن کے چہرے انور کو حضرت انس نے چاندنی کی رات جب دیکھا تو قسم کھا کے کہا کہ مدینے کے چاند سے زیادہ کوئی چاند پیارا نہیں، اے اللہ اس پیارے چاند کے واسطے سے ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب یہاں پر جمع ہوئے، اے اللہ اس مقدس رات میں جمع ہوئے، اے اللہ کوئی غرض نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی مقصد نہیں، صرف تیری رضا مقصد ہے، اے اللہ اپنے گناہوں پر شرمساری کے ساتھ اے اللہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تیری بارگاہ میں، اے اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، اے اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، اے اللہ مرد عورتیں سبھی جمع ہوئے، بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اور تو سخیوں کا سخی ہے، اے اللہ کسی عام سخی کے دنیا کے سخی کے دربار پر چلے جائیں، اے اللہ وہ سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، اے اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، اے اللہ یہ سب بندے بندیاں تیرے در پہ آئے ہیں، اے اللہ سخاوت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ تو کہہ دے جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا، اے اللہ معافی کا فیصلہ فرما دیجئے، اے اللہ ہماری روحوں کے اوپر اور ہمارے باطن پر جو گناہ کے محل چڑھ گئے اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ بدنگاہی سے جو آنکھوں کو سیاہ کر لیا اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ غیبت جھوٹ کے ذریعے سے زبان کو جو کالا کیا اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ نمازوں کو چھوڑا معاف فرما دیجئے، اے اللہ قرآن سے منہ موڑا معاف فرما دیجئے، اے اللہ تیرے نبی جیسا چہرہ نہیں بنایا معاف فرما دیجئے، اے اللہ آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے تیرے نبی جیسے چہرے کو بناتے ہوئے شرماتے ہیں، اے اللہ ہمیں شرم آتی ہے، اے اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دیجئے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنے چہرے پر سجانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری عورتوں کو حیادار بنا دیجئے، اے اللہ پردہ ان کا زیور بنا دیجئے، ان کی زینت بنا دیجئے، اے اللہ ان کے دل میں اپنے احکام کی محبت ڈال دیجئے، اے اللہ نبی کی محبت ڈال دیجئے، اے اللہ ان کے دل میں اے اللہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کی محبت ڈال دیجئے، اے اللہ ان کے دل میں والدہ محترمہ حضرت عائشہ کی محبت اے اللہ ہم سب کو باحیا بنا دیجئے، اے اللہ اس دین پر جری ہونے سے بچا لیجئے، اے اللہ اپنے احسانات کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنے بڑی نعمتوں کے اندر رکھا ہے، اے اللہ اپنے بڑی عافیتوں کے اندر رکھا ہے، اے اللہ ہم تو دنیا کے اندھیرے سے گھبرا جاتے ہیں، اے اللہ لائٹ چلی جائے تو روشنی کی طرف بھاگتے ہیں، اے اللہ اگر قبر کے اندر اندھیری ہو گئی تو کیا ہوگا، اے اللہ وہاں کی اندھیری سے بچانا، وہاں پر ایمان کی روشنی جلا دینا، یا اللہ ہماری خواتین اور ہمارے بچے اے اللہ ہم
اے اللہ ایک چھوٹی سی چھپکلی سے ڈر جاتے ہیں، اے اللہ قبر کے سانپ بچھوؤں کا کیا ہوگا، اے اللہ عافیت فرمانا، اے اللہ عافیت فرمانا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، اے اللہ تیرا ایمان ساتھ ہوگا، اے اللہ تیرے حضور جو سجدے کیے وہ ساتھ ہوں گے، اے اللہ اس دولت ایمان، اے اللہ اعمال کی دولت کا تیقن نصیب فرما، اے اللہ مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، دنیا کی زندگی میں آنے کا مقصد ہمیں سمجھا دے، اے اللہ دھوکے میں پڑ گئے، اے اللہ غرور کے اندر آ گئے، اے اللہ غرر کے اندر آ گئے، اے اللہ آخرت کے حساب سے آنکھیں کھول دے، اے اللہ دین کا فہم عطا فرما دے، اہل علم کے ساتھ جوڑ دے، اعمال والوں کے ساتھ جوڑ دے، نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دے، صحبت صالح نصیب فرما دے، اے اللہ جتنے بھی احباب یہاں پر جمع ہوئے ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے مرد اور خواتین سب کی بخشش کے فیصلے فرما دے، ایک ایک بندے کی بخشش فرما دے، ایک ایک بندے کی بخشش، ایک ایک بندے کی مغفرت فرما دے، کسی کو محروم نہ کرنا اللہ، کسی کو محروم نہ کرنا، یا اللہ اخلاص نصیب فرما دے، اے اللہ ہم پر تو اپنوں نے طعن و تشریح کی ہے، اے اللہ ہمارے کلمہ گو ہم پر طعن و تشریح کرتے ہیں، اے اللہ اغیار تو کجا اپنے ہی آج ہمارے دستے گریباں ہیں، اے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما، ایمان کی دولت نصیب فرما، اعمال پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین میں جن کی مغفرت ہو گئی اے اللہ ان کو قرب کے عالی مراتب نصیب فرما، اے اللہ جتنے دوست احباب جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی اے اللہ ان کی دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما، اے اللہ جو دعاؤں کی درخواست نہ کر سکے اور ہم سے توقع رکھتے ہیں اے اللہ ان کو ہماری دعاؤں میں شامل حال فرما، اے اللہ جو موجودہ وبا چل رہی اے اللہ اس وبا کا خاتمہ فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ سے بالخصوص اس وبا کا خاتمہ فرما، پوری انسانیت سے اس وبا کا خاتمہ فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی اے اللہ رونقوں کو بحال فرما، اے اللہ عمرہ حج کی رونقوں کو بحال فرما، اے اللہ جو اس وبا میں مبتلا ہیں اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، اے اللہ اس مجمع میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہماری کتنی بچیاں بچے اے اللہ صحیح جوڑ کے رشتوں سے محروم ہیں اے اللہ صحیح جوڑ کے رشتے ان کے لیے مہیا اور میسر فرما، اے اللہ جو والدین اپنی بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں اے اللہ نیک صالح رشتے ان کو مہیا میسر فرما، اے اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اے اللہ ان کو اولاد کی نعمت نصیب فرما، اے اللہ جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ نصیب فرما، اے اللہ جو اپنی اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہے اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا، اے اللہ عافیت نصیب فرما، اے اللہ اپنی محبت کے فیصلے فرما، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کامل نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا الى رمضان، اللہم بلغنا الى رمضان، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، اے اللہ رمضان کی برکتوں سے مستفیض فرمانا، اے اللہ سحری اور افطاری کی رونقوں سے اے اللہ اس وقت کی رحمتوں کے نزول سے مستفیض فرمانا، اے اللہ تراویحوں کا سرور نصیب فرمانا، تراویح میں کھڑے ہو کر اپنے قرآن کی لذت سننے کی نصیب فرمانا، اے اللہ سجدوں کی حضوری نصیب فرما، رات کے آخری پہر میں اپنے ذات عالی کے سامنے مناجات کی لذت نصیب فرما، اے اللہ تلاوت کی حلاوت نصیب فرما، اے اللہ ذکر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پورا مجمع ہم سب مل کر یہ عزم کرتے ہیں کہ مرتے دم تک نماز نہیں چھوڑیں گے، اے اللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، اے اللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، اے اللہ نماز کی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ ہم سب آپ کی بارگاہ میں سچی توبہ کا اقرار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ باقی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزاریں گے
اور اگر بشری تقاضوں کی بنا پر کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً استغفار کریں گے۔ اے اللہ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے رشتہ دار ہیں جناب ریحان صاحب، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے۔ انیس صاحب کی اہلیہ کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا شمس الرحمان صاحب عباسی دامت برکاتہم العالیہ کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ امام صاحب، ہمارے جامع مسجد کے امام صاحب مولانا سعادت اللہ صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہمارے مدرسے کا تعلیم کافی دنوں سے بیمار ہے ابو عبیدہ، اللہ اس کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ہمارے مسجد کے بانی جناب ریاض الدین صاحب، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کے وہ تمام ان کے صاحبزادگان جو دنیا سے رخصت ہو گئے سن سب کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ علین میں اونچا مقام نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور ان کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ان کے جو صاحبزادگان بقید حیات ہیں اے اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرما، ان کو ہر قسم کے آفات و بلیات سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری جتنی ضروریات ہیں اب سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر ابد الآباد تک خزانہ غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ مخلوق کی محتاجگی احتیاج سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری مسجد کی اور مدرسے کی جو ضروریات ہیں ان کو خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ جو دوست احباب اس میں حصہ لے رہے اے اللہ ان کے مال کو قبول فرما، برکتیں پیدا فرما، ان کی نسلوں میں دین کو نافذ فرما۔ اے اللہ حسب سابق اس سال بھی ہم نے اجتماعی اعتکاف کا ارادہ کیا ہے اور اس کا انتظام کی کوشش کی ہیں، اے اللہ اس کے حوالے سے جو ہماری ضروریات ہیں ان کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ وہ تمام دوست احباب ہمارے جو انتقال کر گئے اے اللہ میں ان کے نام نہ لے رہا، اے اللہ آپ سب کو جاننے والے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیں، میرے والد صاحب کی، میرے بھائی کی اے اللہ مغفرت کاملہ فرما دیں، اے اللہ تمام اعزاء اقارب کی اور جتنے بھی حاضرین ہاتھ اٹھائے ہوئے، خواتین ہاتھ اٹھائے ہوئی، ان کے اعزاء اقربین جو ہیں اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس رات میں اے اللہ ہمارے لیے بخشش کے فیصلے فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔